بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 308 اور آیت نمبر ہے 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اثنتئی عشرۃ، 12 ٹکڑے بنائے ہم نے، اسباطً ان کی اولادوں کو، امماً الگ الگ گروہ میں، ایک بڑی بڑی امت میں، اوحینا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاہ، یہ کہ وہ پانی طلب کریں، قومہ، اپنی قوم کے لیے، اذ استسقاہ قومہ ان اضرب، یہ کہ وہ ماریں، بعصاک الحجر، حجر پتھر کو کہتے ہیں، پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی ماریں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، اذ استسقاہ قومہ، اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، تو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر کے اوپر ماریں، فانبجست، تو پھوٹ پڑیں گے، منہ، اس مار سے، اس پتھر سے، جب پتھر پہ مارا اس پتھر سے پھوٹ پڑیں گے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علم، تحقیق جان چکا ہے، کل اناس، ہر آدمی یا ہر گروہ کا ہر آدمی اس بات کو جانتا تھا، اس بات کو، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو یا اپنے پینے کے وقت کو، وظلنا، اور ہم نے سایہ کیا، علیہم، ان پر، الغمام، بادل، تو بادلوں نے ان کے اوپر سایہ کیا، وانزلنا علیہم المن، اور ہم نے اتارا ان پر من، میٹھا، والسلوى، اور گوشت، کلوا، کھاؤ، من طیبات، پکیزہ رزق میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا، وما ظلمونا، اور نہیں ہم نے ظلم کیا، ولیکن کانوا، لیکن تھے وہ، انفسہم، اپنے آپ پر، یظلمون، ظلم کرنے والے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے، 12 قبیلے، 12 قبیلوں کا وجود، اور ہر قبیلہ اپنا ایک الگ وجود رکھتا تھا، الگ پہچان رکھتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کے دیگر مقامات پہ ہے کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو نقیب بنا دیا، امیر بھی مقرر کیا، تو 12 قبیلے، ان 12 قبیلوں کے 12 عمرا، امیر۔ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل سے موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار گئے، تو ان کو ایک حکم یہ ہوا کہ فلسطین جانا ہے اور جہاد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، وہاں بڑے طاقتور لوگ ہیں، وہ تو ہمیں مار دیں گے، تو اے موسیٰ تو اور تیرا رب جائے، لڑو۔ اس گستاخانہ جملے پر
اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا یہ دی کہ وہ صحرائے سینا میں 40 سال رہے۔ اب ایک صحرا ہے، وہاں پہ بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا الجھایا کہ اب دیکھیں نا، ایک بندہ کسی جگہ پھنس جاتا ہے، آخر کبھی نہ کبھی تو نکل ہی جاتا ہے، کوئی راستہ مل ہی جاتا ہے وہاں سے نکلنے کا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرا میں ایسا الجھایا کہ وہ 40 سال تک نہیں نکل سکے، 40 سال تک وہاں پہ رہے۔ اب 40 سال تک وہاں پہ رہنا تھا تو پریشانی بنتی ہے کھانے کی پینے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 احسان کیے۔ جو جرم کیا اس کی سزا دے دی، آگے احسان کیے۔ احسان یہ کیا کہ اللہ نے کھانے کا بندوبست بھی کر دیا، پینے کا بندوبست بھی کر دیا، سائے کا بندوبست بھی کر دیا۔ اب صحرائی علاقے میں کوئی مکان وغیرہ بنانا تو بہت مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سائے کا بندوبست بھی ان پر کیا۔ کھانے کا بندوبست یہ ہوا کہ من سلوا آ گیا، ٹھیک ہے، اور پینے کا بندوبست یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے لاٹھی ماری، پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ اور سائے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے، بادل جو ہے وہ ہر روز ان کے اوپر آ جاتے، سایہ کرتے، سورج کی تپش انہیں کچھ نہ کہتی، شام کو بادل جو ہے وہ چلے جاتے۔ تو ہر روز بادلوں کی یہ ڈیوٹی تھی۔ تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا، سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو کھانا کھا کھا کے تھک گئے، ایک کھانا کھا کھا کے، ہمیں تو یہ وہ آتا ہے نا، وہ دالیں، پیاز، لہسن، وہ ہمیں یہ تو سبزیاں، ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کھیتی باڑی پر لگا دیا، یہ وہاں پہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور یہ چیزیں جو ہے وہ اگاتے تھے۔ اور وہاں اسی آیت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ مقدر کر دی۔ بہرحال زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، میٹھا پانی، اچھا کھانا اور سایہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ان کو دی۔ تو وَقَطَّعْنَاهُمْ، قطع کرنا، ٹکڑے کرنا، کاٹ دینا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بانٹ دیا، ٹکڑے کر دیا۔ اثنتئی عشرۃ اسباطً امما، 12 قبیلوں میں۔ اسباط ویسے تو یہ لفظ اولاد پہ بولا جاتا ہے، فروع پہ، نسلوں پہ، یعنی اولاد کے اولاد، اولاد کے اولاد، اس پر سبت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ان کی نسل کے اندر یہ قبیلے کا سسٹم چل پڑا تھا۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کی نسل بڑھی۔ امما ایک بڑی امت کو کہتے ہیں، بہت بڑے گروہ کو، بہت بڑے مجمع کو۔ یعنی ایسا نہیں تھے کہ یہ تھوڑے تھوڑے تعداد کے اندر 12 قبیلے تھے، نہیں، لاکھوں کی تعداد میں تھے، بہت بڑی تعداد میں یہ 12 قبیلے، ہر قبیلہ ایک الگ وجود رکھتا تھا، الگ اس کی تعداد تھی لاکھوں کے اندر۔ تو یہ تھوڑے سے بنی اسرائیلی نہیں تھے، کافی مقدار میں تھے۔ تو امما ایک بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد پر یہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تو امت کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے وحی کی طرف وحی کی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ اب ہوا کیا کہ پانی مانگنا تھا، اب یہ تھے تو گستاخ، خود اللہ سے نہیں مانگا، موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ تو مانگ۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی جو ہے وہ پتھر پہ مارے۔ تو انہوں نے اپنی لاٹھی جو ہے وہ پتھر پہ ماری۔ فم بجست، فم بجست کہتے ہیں تنگ جگہ سے تھوڑی سی چیز کا نکلنا۔ تو قرآن میں اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک فم بجست جو یہاں پہ آیا ہے، یعنی پہلے ابتدا میں آہستہ آہستہ پانی نکلا، یک بارگی بہت بڑے چشمے نہیں نکلے، تھوڑا تھوڑا پانی نکلا۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے انفجارہ، انفجارہ کہتے ہیں بڑی جگہ سے پانی نکلنا، یعنی پہلے تھوڑی جگہ سے آہستہ آہستہ نکلا، پھر وہ جگہ بڑی ہو گئی اور وہاں سے پھر چشموں کی صورت میں پانی جو ہے وہ بہا۔ تو اثنتا عشرۃ عینہ، 12 چشمے بن گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، مشربہم یہ مکان زمان دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی پانی لینے کا وقت اور پانی پینے کی جگہ ہر بندہ جانتا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہوتی ہے کہ بندے کو نعمت مل جائے، اور ایک نعمت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کو نعمت عزت کے ساتھ ملے۔ یہ 2 نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ان کو پانی بھی دیا، اب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے 12 چشمے جاری کر دیا، لاکھوں کا مجمع ہے، وہ یک بارگی سارے آئیں، دھکم بیل یہ وہ سارا کچھ وہاں پہ۔ جس طرح ہمارے ہاں کوئی حکومت کوئی چیز دے، کوئی آٹے کا تھیلا دے تو کتنا دھکم بیل اور کتنا ماحول خراب ہوتا ہے۔ چیز تو ملتی ہے، عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، دھکم بیل ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب یعنی ایک نعمت تو ہے، سستا مل رہا ہے، لیکن دوسری ذلت بھی ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمت بھی دی، 12 چشمے بنا دیے۔ صرف یہاں پر بات نہیں رہی، اللہ نے ان کی ترتیب بیان کر دی، یعنی ہر بندہ یہ جانتا تھا وہ میرا چشمہ ہے اور فلاں وقت میں جا کر میں وہاں سے پانی لے سکتا ہوں۔
ان کے لیے وقت بھی مقرر ہو گئے، جگہ بھی مقرر ہو گئی، اور ہر بندہ اپنے وقت کو اور جگہ کو جانتا تھا، تاکہ انہیں جو ہے وہ عزت نفس مجروح نہ ہو، یا ان کے لیے رسوائی جو ہے وہ نہ ہو۔ یہ پانی ہو گیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، غمام بادلوں کو کہتے ہیں، سفید بادل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بادل آتے تھے ان پر جو ہے وہ سایہ کر دیتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پھر ان پر من اور سلوہ۔ من ایک بوٹی ہوتی تھی جو صحرا میں، اب صحرا میں تو سبزہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی کہ صحرا کے اندر ایک بوٹی اگتی، کافی مقدار میں اگتی، میٹھی سی ہوتی تھی، تو وہ بس اتارتے اور کھا لیتے، روزانہ اگاتے وہ اتارتے اور کھا لیتے۔ اور نمکین کے طور پر سلوہ، یہ ایک تتر نما بٹیر نما پرندہ ہوتا تھا، کافی مقدار میں آ جاتے تھے تو ان کو آسانی سے پکڑتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ تو پرندے بھی آسانی سے، صحرا کے اندر اب پرندے نہیں ہوتے، پانی نہیں ہوتا تو پرندے بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرندے بھی آتے اور بوٹی بھی اگتی، یہ دونوں چیزیں کھاتے۔ اب ہوا کیا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، انہوں نے کہا اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، روزانہ بتیر ٹٹر کھا کھا کے ہم تو اک گئے، ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سے یہ نعمت چھین لی۔ قُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ جو پکیزہ ہو۔ انسان کو وہ چیز کھانی چاہیے جو عمدہ ہو، پکیزہ ہو، اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ظلم نہیں کیا، ظلم انہوں نے خود اپنے آپ پر کیا۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کسی بھی چند لوگ ہوں، چند لوگوں کے اوپر ایک امیر ہو، اب ان کا امیر اللہ نے بنایا تھا، ہمارے لیے حکم ہے ہماری شریعت میں، حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 لوگ بھی سفر کریں ایک کو امیر بنا لیں، تو امیر کا ہونا ضروری ہے، اس سے اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ ٹھیک ہے، بارش مانگنی ہو، پانی مانگنا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور تینوں چیزیں آپ کو، ہمارے ہاں تو سائے کے لیے بادل تو نہیں آتے، ہم گھر بناتے ہیں، تو گھر، میٹھا پانی اور کھانا، تینوں چیزیں انسان کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور اگر اس آیت کے تحت اگر انسان کے مانگنے میں خلوص ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور یقین کے ساتھ مانگے، تو پتھروں سے چشمے آج بھی جاری ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے دیکھیں اسباب نہیں تھے وہاں پہ، دور دور تک کوئی سبب نہیں تھا پانی کا، لیکن یقین سے مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے پتھر سے چشمہ جاری کیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ اسباب نہ بھی ہوں، اللہ اسباب پیدا کر دے گا، لازمی نہیں آج پتھر سے پانی نکلے، اللہ کوئی اور سبب پیدا کر دے گا۔ تو اللہ اسباب کا مالک ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، اللہ نہیں ہے۔ تو جو بندہ یقین سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ پرندوں کا گوشت ہے، جنت کے اندر بھی، جنت کی جب ہم نعمتیں پڑھتے ہیں وہاں پر بھی پرندوں کا ذکر ہے، گوشت کے لیے پرندوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو شاید اس سے معلوم ہوتا ہے پرندوں کا گوشت انسان کے لیے زیادہ مفید ہے، زیادہ افضل ہے بنسبت دوسرے جانوروں کے۔ تو آخری سبق یہ ہے کہ نعمتوں کی قدر نہیں کی، اتنی نعمتیں، گھر، جس بندے کے پاس گھر اپنا موجود ہے، پینے کے لیے میٹھا پانی موجود ہے، کھانے کے لیے اچھا کھانا موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دے دی، صحت اس کے پاس، وہ جو ہے ایک حدیث آتی ہے، بندہ صبح اٹھتا ہے، صحت ہے، امن میں ہے، تو اس کے لیے وہ تو سب سے بڑی نعمت میں ہے۔ لیکن اگر بندہ گھر بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کھا کے نشوکری نشوکری نشوکری، وہ جو میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، ایک بندہ ذہن میں سوال کر لیتا وہ گاڑی میرے پاس نہیں ہے، اب نہیں ہے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نشوکری نشوکری نشوکری، تو نشوکری نہیں ہونی چاہیے، نقصان انسان کو خود ہوتا ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا، ظلم خود کیا، انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں واپس لے لی۔ نشکری زوال نعمت کا سبب بنتی ہے، نشکری کرتا ہے نعمت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔